بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم دوستو بزرگو آج کا خطبے کا عنوان ہے اللہ تعالی کا ذکر۔ اللہ تعالی ہمارے خالق اور پروردگار ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ہر وقت یاد رکھیں۔ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کے حق میں بہت سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک بندہ کی سعادت مندی اور خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کا مالک اور آقا اپنے بندے اور غلام کو یاد کرے۔ بس اس سعادت اور خوش نصیبی کو حاصل کرنے کے لیے ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے، اور میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے دل ہی دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دوسرے لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر بندوں کی جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے زندہ اور مردہ شخص کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا انسان زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اللہ کی یاد دل کو زندگی بخشتی ہے اور اس سے غفلت انسان کے دل پر موت طاری کر دیتی ہے۔ اس جسم کی زندگی صرف کھانے پر منحصر ہے، اگر اس کو کھانا نہ ملے تو مر جاتا ہے، اور اس جسم کے اندر جو روح ہے اس کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اگر اس کو یہ غذا نہ ملے تو اس پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے، چاہے اس کا جسم کتنا ہی طاقتور ہو۔ ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت اور بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ ذکر کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بندہ پورے اہتمام کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے اپنے مالک کو یاد کرتا ہے تو اس کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ جب بندہ پورے اہتمام کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے تو اس کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتے ہیں، اس کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو بندے اور بندیاں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص بخشش اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ مال و اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دنیا اور اس کی رونق میں پڑ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی سخت محرومی کا سبب ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندے کو تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ کسی بھی وقت دنیاوی جھمیلوں میں پڑ کر اللہ کو نہ بھولے، ورنہ ہر جگہ ناکام و نامراد ہونا پڑے گا۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے نقصان کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ اس آیت میں صرف مال و اولاد کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اکثر یہی دو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، ذکر کی مجلس اور اس کی فضیلت۔ مسلمانوں کا کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنا رحمت خداوندی کے اترنے کا خاص سبب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی اللہ کے کچھ بندے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ سکینت نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل کو خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر کرنا افضل ترین عمل ہے۔ ایک دیہات کا رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ یعنی کس آدمی کا انجام سب سے اچھا ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو، کیونکہ اچھے اعمال کے ساتھ عمر جتنی لمبی ہوگی اتنا ہی ذخیرہ آخرت تیار ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا سے اس حال میں جائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو دنیا سے اس حال میں جائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنا اور اس طرح کرو کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیوانہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل رہنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور سخت دل والے ہی ہوتے ہیں۔ کسی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرنا نقصان اور خسارے کا سبب ہے۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن بڑی حسرت ہوگی اور نقصان کا سبب بنے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کہیں بیٹھا اور اس نے وہاں اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ مجلس اس کے لیے بڑی حسرت اور خسارے کا ذریعہ بنے گی، اور اسی طرح جو شخص کہیں لیٹا ہو
اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ لیٹنا اس کے لیے بڑی حسرت اور محرومی کا سبب ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے گناہ جھڑتے ہیں، اللہ کے ذکر سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے الفاظ اور کلمات سکھائے ہیں اور ان کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ اس پر آپ نے اپنی چھڑی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بندے کے گناہ کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں کہ جس طرح تم نے اس درخت کے پتے کو جھڑتے ہوئے دیکھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، کلمات ذکر میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث میں اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے یقیناً آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے پاک ہو۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلی خوشخبری یہ سنائی گئی کہ جو آدمی اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد کریں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو آدمی ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا پیغام یہ دیا گیا کہ ذکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت اور بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ مال و اولاد میں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اترتی ہے۔ چھٹا پیغام یہ ملا کہ زبان سے ذکر کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ ساتویں ہدایت یہ دی گئی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آٹھویں نصیحت یہ کی گئی کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ نویں خوشخبری یہ ملی کہ اللہ کے ذکر سے انسانوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ دسویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کا وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔